بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی وعجل فرجهم اجمعین اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء کردار سازی کے سلسلے میں ایک اہم ترین سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے پورے سال خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص، کوئی مومن مومنہ کسی گناہ کا شکار ہو گیا ہے، بری عادت کا شکار ہو گیا ہے، مبتلا ہو گیا ہے برائیوں میں،
یہ فرش ازاں اسے دوبارہ سے نیک بننے کی دعوت دیتا ہے. یہ فرش ازاں دوبارہ سے اسے تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے. یہ فرش ازاں دوبارہ سے اسے گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے. سوال ہوتا ہے نا بار بار کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. کہا نہیں، عزاداری سید الشہداء طاقت دیتی ہے. لیکن یہ طاقت کب آتی ہے اور یہ طاقت کس کو ملتی ہے؟ کہ یہ طاقت جب آتی ہے جب آپ خالص ہو کر آئیں، خلوص کے ساتھ آ جائیں. فرش بچھانے والا بھی خالص ہو، فرش پر بیٹھنے والا بھی خالص ہو، اور آنے والا بھی جو پڑھنے والا وہ بھی خالص ہو. اس کا بھی خالص ہونا ضروری ہے. لہذا سب کو خالص ہونا ہے. کسی کے پاس بھی کسی کو بھی دکھاوے والی بیماری میں مبتلا نہیں ہونا ہے. شہرت ایک بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. شاہ یہ بیماریاں ہیں. بڑے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو کوئی ایسے طریقے سے مجلس کو انجام دیا جائے وہ کسی طریقے سے ہم مشہور ہو جائیں، ہماری مجلس کامیاب ہو جائے. اچھا مجلس کہاں کامیاب ہوتی؟ کہتے ہیں مجلس وہاں کامیاب ہوتی جہاں بہت زیادہ رش ہو. تو کہتے ہیں رش کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. کہ رش کامیابی نہیں ہے، رش کامیابی نہیں ہے. یہ میرے بچوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ رش کامیابی کبھی بھی نہیں ہوا ہے، عمل کامیابی ہے. اگر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ خالص ہیں، زمانے کا امام آپ سے راضی ہے، اور ہم امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں. لشکر امام میں جانا ہے. جو لشکر امام حسین علیہ السلام ہے اس کے 72 ہیں، اور جو لشکر امام ہے اس کے 313 ہیں. تو وہاں 72 وہ ہیں کہ جن کے سامنے چراغ کو گل کیا گیا لیکن وہ اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوئے ہیں. لیکن اب جو آگے زمانہ آ رہا ہے اس کے لیے دیکھیں نا کتنا زیادہ مجمع ہے، کتنی زیادہ مجالس ہیں. جیسے کل بھی ایک بات ہو رہی تھی آپ کے سامنے، کہ ایک بڑے عالم نے یہ ایک مثال دی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس عطر فروش کے پاس جا کر، یاد ہے نا کل والی بات، عطر فروش یعنی پرفیوم والا، پرفیوم چوک ہے یہاں پر، لیکن کبھی آپ نے وہاں سے خوشبو سونگھی ہے؟ نہیں. دیوار پہ لکھا ہوا ہے. کئی پورے کراچی میں چوکنگ ہوئی بھی ہے، چوکنگ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. وہاں جا کر تلاش بھی کریں تو آپ کو بڑی مشکل سے ایک شاید کوئی ایسا ایک سسٹم وہاں پر مل جائے. تو پرفیوم کو کہہ رہے ہیں کہ عطر فروش یعنی پرفیوم بیچنے والا. میں آسان کر رہا ہوں نا آپ کے لیے، ورنہ آپ کہیں یہ عطر فروش کیا چیز ہوتی ہے. یہ پرفیوم والا، خوشبو والا. یہ خوشبو والے کے پاس جا کر آپ بیٹھے، آپ وہاں سے خوشبو لے کر آ گئے، بیٹھے ہیں، خریدا وریدا کچھ نہیں. خوشبو کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم میں بس جاتی ہے. کہا کہ آپ واپس آئے اور کہا بھائی بڑی اچھے تم نے خوشبو لگائی ہے، کون سی لگائی؟ کہ میں نے کوئی خوشبو وغیرہ خریدی نہیں ہے، میں تو ایسے بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس. کس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ کسی نے خوشبو لگائی ہوئی تھی؟ کہا نہیں لگائی ہوئی نہیں، وہ بیچ رہا ہے. اس کے مختلف اقسام کی خوشبوئیں ہیں، لہذا وہ خوشبو آپ اپنے ساتھ لے کر آ جاتے ہو. کل والی بات یاد آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سے قصاب کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور جناب علی آپ کے پاس سے گوشت کی اور خون کی بدبو بہت زیادہ، جبکہ نہ خریدا ہے، نہ بیچا ہے، نہ کاٹا ہے، نہ ذبح کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کے کپڑوں میں سے وہ ساری بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی حساس چیزیں ہیں کہ جو تمہیں دنیا میں مل رہی ہیں لیکن اس سے کئی گنا زیادہ
یعنی پرفیوم والے کے پاس زندگی میں شاید ایک دفعہ کبھی گئے ہوگے، لیکن فرش ازا تمہیں مسلسل مل رہا ہے، 2.25 مہینے فرش ازا تمہارے پاس ہے، پورے سال فرش ازا تمہارے پاس سویم کی صورت میں ہے، 40ویں کی صورت میں ہے، برسی کی صورت میں ہے، اصالِ ثواب کی صورت ہے یا نہیں ہے فرش ازا۔ وہ فرش ازا ہو یا فرش فضائل ہو، میلاد کی صورت ہو، کہ میلاد کی صورت میں بھی تمہیں ذکر سید الشہداء مل جاتا ہے، 14 معصومین کا ذکر مل جاتا ہے، تو تم ہر چیز کو قبول کر آ جاتے ہو، ہر چیز کی خوشبو تمہارے پاس سے آنے لگتی ہے۔ نہیں آ رہی تو حسین کی خوشبو نہیں آ رہی، حسینی کردار ہمارے پاس نہیں آ پا رہا۔ کہ یہ حسینی کردار کیا ہے؟ کہ حسینی کردار یہ کہ جس نے کسی کے ساتھ زبردستی، امام حسین علیہ السلام نے کسی کے زبردستی نہیں کی، نہیں تمہیں چلنا پڑے گا میرے ساتھ، کیسے نہیں چلو گے تم؟ ایسے امام نے نہیں کیا، امام نے دعوت دی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میرے بہت سے مسائل ہیں، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، ہاں پیسہ میرے پاس ہے، میں پیسہ ویسا دے سکتا ہوں آپ کو، آپ مجھ سے پیسہ لے لیجئے، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مجھ سے میرا بہترین گھوڑا لے لیجئے، بہترین تلواریں لے لیجئے، یہ میں دے سکتا ہوں، اس کی خدمت کر سکتا ہوں، مال دنیا دے سکتا ہوں۔ امام نے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا ہے، لہذا ذکر سید الشہداء بھی کسی کو زبردستی سنانے والا ذکر، نہیں، تم سنو، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے ہم تمہیں سنائیں گے، کہ یہ اس طریقے کا ذکر نہیں ہے، یہ بے حرمتی ہے۔ جیسے ابھی ہم کل بات کر رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی، کہ قرآن مجید کو ایک غیر مسلم نے جلا دیا، جناب علی وہ آئے اور آنے کے بعد قرآن مجید کی اس نے بے حرمتی کری ہے، اور وہ جلا رہا ہے قرآن کو۔ وہ کہتے ہیں ایک تو بے حرمتی اس نے کی ہے، ایک بے حرمتی ہم کر رہے ہیں۔ ہم کیا بے حرمتی کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن ہم پڑھنے کو تیار یہ بے عزتی ہے۔ مثلا آپ مجھے کہیں کہ صاحب مولانا میرے گھر تشریف لائیں، میں آ گیا آپ کے گھر، اور آنے کے بعد جناب علی آپ لفٹ ہی نہ کرائیں، یا کوئی ایسی گفتگو کریں جس کا تعلق مجھ سے، میری ذات سے نہیں ہے، میرے علم سے نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر آؤں اور گھر آنے کے بعد جناب علی آپ مجھ سے کہیں فلاں کار کا ماڈل یہ ہے، اور اس کار کا ماڈل آج کل یہ چل رہا ہے، ٹوئیٹا کی کار نے بنانا بند کر دیا ہے، اور فلاں جو ہے اس کا بھی ٹھیکہ بالکل منسوخ، بابا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ انسلٹ ہے۔ تو قرآن مجید کی انسلٹ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی انسلٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو جزدان میں اچھے طریقے سے کپڑے کے اندر بند کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم احترام کریں گا۔ یہ احترام نہیں ہے، یہ احترام قرآن نہیں ہے۔ احترام قرآن کے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ بچوں اگر آپ کو قرآن مجید عربی، اللہ نہ کرے البتہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کم از کم اردو ترجمہ پڑھے۔ وہ کہہ رہے صاحب میں اردو ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا کہ ہاں نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، ٹینشن کی بات نہیں ہے، ابھی تمہیں ساری ہر چیز کا جواب تمہارے لیے پہلے سے تیار ہے، تم اللہ کے یہاں جا کر اب بہانہ نہیں کر سکتے۔ پہلے زمانے کے لوگ بہانے باز تھے، وہ بہانہ کر لیتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، نہ عربی پڑھنا آتی ہے، نہ مجھے کوئی دوسری زبان پڑھنا آتی ہے، لہٰذا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی پڑھ کر سنا دے، کسی کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہے پڑھ کے سنانے کا۔ کہا اب یہ پڑھ کے سنانے والا موضوع بھی آسان ہو گیا، یوٹیوب پر جائیں، جو چاہے سورہ سنے، ترجمہ سنیں۔ کسی نے روکا ہے ہاتھ؟ کسی نے نہیں روکا۔ یہ جتنے آپ کے ٹی وی چینل چل رہے ہیں، ان چینلز میں گھماتے رہیں، ایک چینل آپ کو وہاں پر تلاوت کلام پاک کا بھی بالکل آخر میں، یا شروع میں ہوگا یا آخر میں، کہیں نہ بڑا تلاش کر آ کے جناب یعنی ایک چینل آپ کو
قرآن مجید کا، لیکن مل جائے گا وہاں پر آپ قرآن سن سکتے ہیں، وہاں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید موجود ہے۔ لہذا آپ کو قرآن سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو سن لیا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اگر آپ نے قرآن مجید میں ذرہ برابر بہت کم تھوڑی سی بھی اگر کوشش کر لی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی، یقین مانیے آپ کے سامنے حق و باطل واضح ہو جائے گا، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ظالم کی تعریف کیا ہے، آپ ظالم کو پہچان لیں گے، آپ مظلوم کو پہچان لیں گے۔ آپ ہی کے علاقے میں، اسی علاقے میں جناب علی، یہ پوری گلیاں میرے خیال میں، مجھے نہیں، میں یہاں کا رہائشی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں کہ یہاں جناب علی پورے کے 100 گھر شیعوں کے ہیں یا مکس ہے۔ اہل سنت رہتے ہوں گے نا ساتھ آپ کے، بھائی 50 گھر اگر آپ کے ہیں تو 20 گھر ان کے ہوں گے، یا 50 گھر ان کے ہوں گے تو 20 گھر آپ کے ہوں گے، یا 1 گھر ان کا 2 گھر آپ کے، اور ایسے کر کے آپس میں اس طرح کا ایک نظام ہوگا۔ اگر کہیں پر بھی ہو اس طرح کا نظام، اگر آپ نے اس کے لیے شاہراہ کو بند کر دیا ہے، گلی کو بند کر دیا ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر رات 10 بجے آپ کی مجلس نے شروع ہونا ہے، یا پونے 10 بجے بھی آپ کی مجلس نے شروع ہونا ہے، اور آپ نے 9 بجے سے گلی کا راستہ بند کیا ہوا کہ نہ موٹر سائیکل والے کو جانے دے رہے ہو، نہ سائیکل والے کو گزرنے دے رہے ہو، ظلم۔ کس کے نام پہ ظلم؟ امام حسین کے نام پر ظلم ہے۔ یعنی کوئی جوش آنے والا، اچھا پھر سب سے ترہ امتیاز، سب سے بڑا ترہ امتیاز تمام پاکستان میں، پورے پاکستان میں یہ بیماری ہے کہ جتنے بھی اسکاؤٹس کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے وہ بیچارے اس علاقے کے ہوتے ہی نہیں۔ جب وہ اس علاقے کے ہیں ہی نہیں تو انہیں کیا معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گردن ہلا لو بھیا، چلو زبان نہیں چل رہی تو گردن ہی ہلا لو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا علی، محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ یا انی لم اخرج شرًا، میں حسین ابن علی شر کے لیے نہیں نکلا، یہ شر ہے۔ ولا ظالمان، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، یہ واقعاً ظلم ہے۔ اچھا اس موضوع کو بیان کون کرے گا؟ عالم کی ذمہ داری ہے، وہ اندھا تھوڑی ہے، پورے راستے دیکھتا ہوا آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، پورے راستے دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ گلی کوچے بند کیے، خود آپ ہی کے لیے مشکل ہو جائے گی ایک وقت ایسا ہے، اور ہے خود آپ کو بھی کئی راستے بدل کر آنا پڑتا ہے۔ کہیں اس نے قناٹ باندھی ہوئی ہے، کہیں قناٹ نہیں ہے تو اس نے موٹر سائیکلیں ایسے الجھا کے کھڑی کی ہوئی ہیں کہ آپ اس میں سے گزر بھی نہیں سکتے ہیں۔ کہ مجلس کب ہے، چاہے وہ زنانی ہو چاہے مردانی ہو، ظلم۔ عقل کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ آپ کے گلی میں اگر کہ جناب علی جہاں سے راستے کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی علاقے کا جوان موجود ہونا چاہیے جو تمام علاقے والوں کو جانتا ہو، جس کی ذمہ داری و اخلاقی طور پہ نہیں اس کو جانے دو، اس کو جانے دو، میں جانتا ہوں اسے، جانے دیجئے، یہاں سے آنا جانا کرنے دیجئے، وَإِلَّا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، آپ کو ہر آدمی مصیبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کل لو بھئی اب یہ شیعوں کے دن آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، ان کا لاؤڈ اتنا زیادہ ہوگا کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی۔ یقیناً یہ ظلم ہے۔ آپ کا لاؤڈ اسپیکر پونے 10 بجے اگر آپ کی مجلس شروع ہو، یہ پونے 10 ہی چلے گا، اس کے علاوہ نہیں چلے گا۔ آپ اس کے اوپر تلاوت کلام پاک آپ نے 2 گھنٹے پہلے سے شروع کر دی ہے، اس پہ نوحے وغیرہ لگا کے 2 گھنٹے پہلے سے شروع کر دی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کتنی بے حرمتی ہے؟ میں کئی سال سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں
کئی سالوں سے یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، للہ خدا را اپنی اصلاح کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ کیا؟ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں لوگوں کو زحمت دینے کے لیے نہیں نکل رہا۔ اے ہمارے شیعوں میں اس لیے اپنی قربانی پیش نہیں کر رہے ہیں کہ تم گلیوں کے راستوں کو بند کر دو، میں اس لیے قربانی نہیں پیش کر رہا ہوں کہ تم بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر لوگوں کی نیند کو حرام کر دو، لوگوں کی زندگی کو برباد کر دو۔ یقین مانیے جتنی شیعہ بستیاں ہیں وہ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، کیونکہ کوئی عالم، کوئی ذاکر یہ موضوع چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بابا میری یہاں تک فقط جناب یہ جہاں تک بس خالی میری نگاہ پہنچ رہی، جہاں تک لوگ ہیں وہاں تک آپ کی آواز ہونی چاہیے۔ مدرسہ زین العابدین کے بھی لاؤڈ کی آواز اتنی ہونی چاہیے جتنا مجمع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اس کی آواز بھی حد سے زیادہ آپ نے اس کی آواز کو بلند کیا ہے، معاف کیجئے گا، نہ میں راضی نہ مولا راضی، مولا بھی راضی نہیں ہے۔ آپ کے لاؤڈ کی آواز اس جانب نہیں ہونی چاہیے، آپ کی لاؤڈ کی آواز اس جانب ہونی چاہیے جہاں سے ہماری جانب ہو، تاکہ ہماری آواز ہماری جانب آ رہی ہو، کیونکہ مجمع اس جانب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عقل ہے، عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا شور ہے جناب علی کہ جسے کوئی کان پڑی آواز۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا وقت جانے کے قریب ہے، 55 کو کراس کر چکا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے 50 سال والوں کے بارے میں آپ کو اطلاع ملتی ہے، 50 سال ہو گیا تھا جناب علی، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ آپ کہیں ہاں 50 سال بتا مرنا ہی تھا نا، بس ختم، بس اور کتنا جیے گا۔ 55 سال والا بھی اگر اب بچوں تمہارے سامنے کوئی تمہارے پاس مرنے کی اطلاع، کہتے 55 سال بہت زیادہ ہے بھائی، جی تو لیا اچھا خاصا، اور کتنا جیے گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی دے، یہ عزاداری ہے سید و شہداء اب آپ کے کاندھوں پر ہے، یہ سارا نظام اب آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جب ہم تمہاری عمر کے تھے، تمہاری ایج کے تھے، تمہارے سن کے تھے، ہمیں کوئی اس طریقے سے سمجھانے والا موجود نہیں تھا، نہ وہ حالات تھے۔ یہ علماء کی خدمات ہیں، یہ علماء شہداء کی شہادتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس طرح کی گفتگو اطمینان سے سن رہے ہیں، یہ شہداء کے خون کا اثر ہے، یہ علماء کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اتنی زبردست تربیت کی ہے کہ اس موضوع کو بھی اطمینان سے سن رہے ہیں۔ یعنی ابھی یہ موضوع 30 سال پہلے جب کوئی بیان کرتا تھا، بس مولانا خاموش ہو جاؤ، مجلس پڑھو، مجلس یہ کیا گفتگو کر رہے ہو، مجمع میں سے کھڑے ہو کر کوئی نہ کوئی کہتا تھا۔ بد اخلاق تھے، ابھی با اخلاق ہو چکے ہیں۔ احترام عالم نہیں تھا، آج احترام عالم ہے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس اس میں مقصد حسین آپ کے پاس نہیں تھا، بالکل مقصد حسین نہیں تھا۔ بچوں تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 35 سال پہلے 21 رمضان کا جلوس کھاتا ہوا چلتا تھا پورے راستے۔ تصور کرو گے تم لوگ کبھی؟ نماز کا کوئی وجود نہیں تھا، پورا جلوس کھاتا ہوا چل رہا ہوتا تھا، کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا، نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، مومنات میں پردے کا کوئی نظام قائم ہی نہیں تھا، نظام ہی قائم نہیں تھا پردے کے بارے میں۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ سب کے سامنے بڑے اطمینان سے پھر رہی ہوتی تھی، باریک ترین دوپٹوں میں، چادر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب یہ نئی چادر آئی ہے جناب علی، اسلامی انقلاب کے بعد جب چادریں آنا شروع ہوئی ہیں، زبردست نوعیت سے چادر کے خلاف جناب علی مہم چلی ہے، کہا کہ یہ چادریں جو بڑی چادریں پہنتی ہیں صحیح عورتیں نہیں ہوتی۔ بڑی چادر میں کسی بھی عورت کو دیکھتے تھے، خاتون کو کہتے تھے نہیں یہ صحیح خاتون نہیں ہے، اس کا کردار ایسا ہے۔ دیکھو چادر کے خلاف۔ داڑھی جو بھی رکھ لیا کرتا تھا اسے کہتا ہے یہ داڑھی رکھی اس نے، کہتے ہیں بدماش، علاقے کا بدماش ہے۔ کہ داڑھی رکھنے والے کو بدماش کے نام سے شناخت کروائی جا رہی تھی تاکہ لوگ واجبات سے دور ہو جائیں۔ یعنی جو عزت آدم علیہ السلام ہے، عزت آدم، عزت انبیاء، عورت کا حجاب اس کی عزت ہے۔
عورت کا پردہ نہیں دے گا. کل جناب سیدہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں, میری نگاہ اس پر پڑ سکتی ہے, میں دیکھ سکتی ہوں اسے, میں ایک مرد کے خد و خال کو دیکھ سکتی ہوں, لیکن فاطمہ کو یہ خد و خال دیکھنا پسند نہیں ہے. بابا اگر, اور اس سارے واقعے کو کون نقل کر رہا ہے؟ کیا جناب سیدہ کی شادی ہو چکی تھی؟ جی شادی شدہ تھیں. امیر المومنین اس سارے واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ میں بھی گھر میں موجود تھا, بابا آ گئے تھے ہمارے گھر میں رسول اسلام تشریف لائے تھے, اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے ایک نابینا صحابی تشریف لے آئے تھے. وہ جو نابینا صحابی آئے تھے اس پر جناب زہرا نے, یہ پورے واقعے کو نقل کرنے والے کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ. میرے بچوں, میرے جوانوں, للہ خدا را, اے میری بیٹی, اے میری ماں, اے میری بہن, میں آپ سے مخاطب ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ یا زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے, جو در سے انقلاب ہے, جو در سے انقلاب ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرجہم اجمعین. میں کیا کروں جناب, میرا میزبان یہی بچہ ہے, بچوں کا مدرسہ ہے, بچوں نے ہی مجھے بلایا ہے. لہذا پورے سال بچے یہاں پر آتے ہیں, اور بچے ہی اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ نعرہ لگانا کب ہے اور کون سا لگانا ہے. آپ تو شکل ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں, آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کریں کیا. ان کا ٹائم لیمٹ دیکھیے, ان کی ساری سیٹنگ دیکھیے, ان کا دماغ دیکھیے, وہ شارپ ہے بھائی, وہ اتنا زبردست شارپ طریقے سارے نظام کو لے کے چل رہے ہیں جناب علی. انہیں ساری سیٹنگ پتہ ہے آقا کو کہاں سانس لینا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. لیکن بچہ ہم کیا کریں, بچوں ہم بوڑھے ہو گئے نا, ہم بھول جاتے ہیں ہم بات کیا کر رہے تھے. تم سمجھا کرو یار بات کو, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے نا, ہم یہی بھول جاتے ہیں ہمیں بات کیا کرنی تھی, کیا تھا. لیکن ہم تمہارے نعروں میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم کو پھر اور وہاں پہ دل لگ جاتا ہے, دل لگی ہماری ہونے لگتی ہے. ویسے ہی ہم کو شکایت رہتی ہے کہ نعرے والا تو ہمارے ساتھ آتا ہی نہیں, اور کوئی آنے کو تیار بھی نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے علماء ہوتے ہیں ان کے, اتنے جوان ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جوانوں کی ان سے دوستی ہو جاتی ہے, آگے پیچھے موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں, زبردستی میں آ جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی نہ آتا بھی نہیں نہ جاتا ہے. مجلس ختم ہوئی, کون مولوی بابا جا جہنم میں, اتنی دیر وہاں پہ کھڑے رہے جناب علی. کتنی دیر, کون سی جگہ ہے بھائی, کون سا چوک ہے وہ؟ جناح اسکوائر, بے یاروں مددگار جناح اسکوائر پہ کھڑے ہوئے جناب علی. راستہ سارا بند ہے چاروں طرف سے. اب ہائے پڑے کہ یا حسین, یہ ہے مصیبت کی گھڑی کہ نیٹ ورک بھی بند ہے, اب جائیں تو جائیں کہاں. اور ہوتا ہمارے ساتھ لشکر ہٹو بچو ہوتے, وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کر لے جاتے, لیکن پالنے والے یہ ہٹو بچو آتے کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں سے سارے نوجوان آتے ہیں, کہاں سے یہ سارا خزانہ آتا ہے؟ کہیں سے تو آتا ہی ہوگا, کہیں سے تو آتا ہی ہوگا. جہاں سے بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں ایک لڑکی برباد ہو جائے, تباہ اور برباد ہو جائے, ایک لڑکی خراب ہو جائے, ایک لڑکی اپنے حجاب کا خیال نہ کرتی ہو, وہ ایک لڑکی 70 جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اے میری بیٹی, اس نزاکت کو سمجھیے. آپ کا بد حجاب ہونا یا ایسا حجاب کر کے نکلنا, حجاب تو ہے لیکن اتنا فیشن ہے, اس حجاب میں بھی اتنا فیشن ہے.
کہ دوسرے کی نگاہ آپ کی جانب اٹھ رہی ہے، لہذا یہ سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ مولا کے لشکر میں وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا جناب واقعہ ہے کہ جس وقت جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو جو سب سے زیادہ جو تنگی ہوئی ہے، وہ کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب لشکر ایک جگہ پہنچا ہے جنگ کے لیے کسی مد مقابل کے لیے، مد مقابل نے کہا کہ جناب موسیٰ کے سپاہیوں کو برباد کرنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ان کے لشکر میں، کیونکہ پرانے زمانے میں جب لشکر آمنے سامنے پڑاؤ ڈال لیا کرتے تو ایک ایک مہینہ 2 مہینے تک یہ آمنے سامنے پڑے رہتے تھے، ادھر ان کا لشکر ادھر اس کا لشکر، لیکن ایمانداری اتنی زبردست تھی، یہ ان کے یہاں سے سودا خرید کے لے آتے تھے، وہ ان کے یہاں سے سودا خرید کے لے جاتے تھے۔ ہماری طرح سے بدبخت نہیں تھے وہ پھر بھی ایماندار تھے، کچھ نہ کچھ ایمانداری ان کے اندر تھی، کافر تھے لیکن ایماندار تھے۔ اچھا یزیدی لشکر بھی ایسے ہی تھا۔ یزید، ابھی میں دیکھ رہا تھا جناب اپنا، میں دیکھ رہا تھا کہ آیا ہمارا معاشرہ زیادہ خراب ہے یا یزید زیادہ بدبخت تھا؟ تو بعض بدبختیاں ہماری یزید سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس زمانے کے یزیدی تھے، لشکر والے تھے، دشمنان اسلام تھے، دشمنان اہل بیت تھے، دشمنان دین اور مذہب تھے، لیکن وہ دین اور مذہب کے دشمن تو تھے لیکن پھر بھی عورت ذات کی جانب بری نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ آج مخالف کو بھی اگر اٹھا کے لے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عورت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سب سے بڑی دھمکی اس کو یہ دی جاتی ہے تمہاری بیٹی کو لے جائیں گے اٹھا کر۔ یہ بدبختی بڑی بدبختی ہے، اس وقت پورا پاکستان اس وقت اس کا شکار ہے، اس وقت کا سارا نظام اسی ان بدبختیوں پہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ بدبختیاں یزید میں بھی، یہ یزید کے بھی یزید ہیں، یہ یزیدیت سے بھی کئی گنا آگے نکل گئے ہیں۔ لہذا میرے بچوں، میری بیٹیوں، ہمیں جو لشکر کو آگے لے کر جانا ہوگا، تو جناب موسیٰ کے لشکر میں جو گڑبڑ کروانا چاہتے تھے، کہا شیطان ان پہ مسلط ہوا اور اس نے آ کر ان کو ترکیب بتائی، کہا کہ موسیٰ کے سپاہیوں کو اگر برباد کرنا ہے، اپنی عورتوں کو تیار کر کے سودا بیچنے کے لیے بھیجو۔ ان کی عورتیں تیار ہوئیں اور وہاں سے تیار ہونے کے بعد آئیں، اور تیار ہونے کے بعد آ کے سودا سلب جو تھا وہ اس لشکر میں بیچنے کے لیے یہاں پر آئے۔ جب یہاں پر آئے، ان کے سپاہیوں کی نگاہ ان عورتوں پر پڑی، بس جیسی نگاہ پڑی، ایمان انا للہ ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، یاد ہے نا؟ ابھی کل یا پرسوں آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی، پڑھا لکھا آدمی تھا، قابل آدمی تھا ابن ملجم، جو میرے اور آپ کے سامنے اگر اس کا کوئی کردار اس نوعیت کا آتا ہے، کوئی دماغ میں شکل بیٹھ جاتی ہے، ایسا جاہل ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، ایسا ہے، پڑھا لکھا انسان ہے۔ مولا نے اس کو سارا وہ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، امیر المومنین کے لیے انتخاب ہو کر آئے، چن کر آئے، 100 میں سے 10واں ہے، یہ 100 آدمیوں کے میں سے انتخاب ہو کر آیا ہے۔ لیکن یہ سارا ایمان امیر المومنین کو بہت چاہنے والا تھا، بن گیا تھا، کہتا مولا آپ کے بغیر اب رہ نہیں سکتا، اتنا زیادہ مولا کو لائیو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھ سے زیارت کر رہا ہے مولا کی۔ بھائی جو مولا کی زیارت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زوار، زوار ہے یہ۔ اب میں زوار کہہ رہا ہوں، اب آپ کہیں لو جی مولانا سجاد نے تو آج اسے بھی زوار بنا دیا۔ زوار کا کیا؟ زیارت کر رہا ہے، لائیو مولا کو دیکھ رہا ہے، مولا سے گفتگو کرتا ہے، مولا کے پیچھے آ کے نماز پڑھ۔ بابا جو مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو کردار ہوگا، یہاں تک یہ تقویٰ ہے، با تقویٰ ہے، یہاں تک پرہیزگار ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اتنے اعلیٰ منصب پر ہے کہ امیر المومنین نے اس کو یمن کے گورنروں میں سے ایک گورنر کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ لیکن اس کے سارے تقویٰ پرہیزگاری کا جنازہ کب نکلا؟ جس وقت قطامہ نامی عورت نے اپنے حسن و جمال کو اس پر ظاہر کیا۔ قطامہ نام تھا اس خاتون کا، یہ عورت تھی، تیار ہو کر آئی، اپنے لباس کو اس نے جناب اپنی چادر کو ہٹایا، اپنے جسم سے دکھانا چاہتی تھی، دکھایا،
اس کی ایک اچٹتی ہوئی نگاہ پڑی ہے اور ایمان چلا گیا، ایمان اس کے پاس سے۔ اے بیٹی، اے میری بہن، میں آپ سے مخاطب ہوں، للہ خدا را، آگے آنے والی جو تاریخیں ہیں ان میں بہت زیادہ جلوس ازاں ہیں، تمہیں روزانہ کسی نہ کسی مجلس میں نکلنا ہے، خدا کا واسطہ دن کے وقت میں بھی اگر نکل رہی ہو اس طریقے کا حجاب لے کر نکلو کہ کسی کی نگاہ تمہارے چہرے پر نہ پڑے، اس طرح کا لباس، اس طرح کا پردہ اختیار کرو کہ کوئی تمہارے جسم کے خد و خال کی جانب متوجہ نہ ہو۔ گھر سے صدقہ دے کر نکلو، یہ صدقہ دے کر نکلو کہ پالنے والے مجھے نامحرم کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا، مجھے حرام نگاہوں سے بچا لے پالنے والے، تاکہ میں لشکر امام کا حصہ بن سکوں۔ آج جو روایت میں آپ کے سامنے لایا اور جس کو میں دیکھ رہا تھا کہ آیا ایسے روایت کا آپ کے سامنے بیان کروں نہ کروں، سوچتا رہا کروں نہ کروں، بابا ہے لکھا، جب لکھا ہے تو بیان کرنا پڑے گا۔ معراج کی کل بات ہو رہی ہے نا کہ معراج پر رسول اعظم نے کیا کیا دیکھا، اب بات ہو رہی ہے ساری کردار سازی کی، تو کہتے ہیں جس میں معراج پر آپ گئے تو آپ کو رسول اعظم کو ایک ایسا منظر دکھایا گیا کہ آپ نے جب منظر دیکھا آپ نے دیکھا کہ ایک جہنم کا ایک درخت ہے، جہنم میں بہت بڑا درخت ہے جس کا تنا، یہ تنا ہے نا ایک طرح کا پلر جس کو آپ کہہ رہے ہو، یہ تنا ہے جناب علی، کہتے ہیں یہ تنا جناب علی پورا آگ کا بنا ہوا ہے، آگ، ہاتھ ڈالو آگ ہے، چاروں طرف سے آگ ہے اس کے اندر، اس کی ٹہنیاں آگ کی ہیں، اس کے پتے آگ کے ہیں، یہ مکمل اس کی جڑیں آگ کی بنی ہوئی ہیں۔ رسول اعظم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے یہ کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ جب دیکھا کہ اس کے اندر بہت سی عورتوں کو اور بہت سے مردوں کو لٹکایا ہوا ہے، مجھے یہ کون ہے، یہ مرد کون ہے اور یہ عورتیں کون ہیں جس کو اس درخت کے اندر لٹکایا، آگ کے درخت کے اندر ان کو لٹکایا ہوا اور مختلف طریقے سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کہا یہ دنیا کے وہ مومن اور مومنات ہیں، یہ عام خواتین کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ مومنین کو اس میں لٹکایا ہوا ہے، مومنات کو اس درخت کے ذریعے سے جہنم کے اندر ڈالا ہوا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی ان کے قریب سے بھی گزر جائے، کہتے ہیں آگ ہے اور آگ جناب علی ان کے جسموں کو کاٹ رہی ہے، آگ کی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، آگ کے نشتر ان کو مارے جا رہے ہیں اور آگ سے ان کے پورے پورے جسم پگھل پگھل کر گر جاتے ہیں، پھر حکم خدا ان کے جسم کو دوبارہ بنایا جاتا ہے، یہ دوبارہ سے تر و تازہ ان کے جسم ہوتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ سے اسی سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کہا یہ سزا کب تک؟ کہا یہ جب تک رہے گی جب تک کہ ان کے جسموں کو طیب اور طاہر نہ کر دیا جائے۔ یا اللہ، وہ کہتے ہیں طیب و طاہر، کیسے طیب و طاہر ان کو کیا جائے؟ کیوں کیا؟ ہیں مومنین، ہیں مومنات، کہتے ہیں مومنین مومنات تو ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر، انہوں نے عزاداری بھی کی ہے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، انہوں نے حج بھی کیا ہے، انہوں نے سارے نیکی کے کاموں کو انجام دیا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو انجام دیتے رہے، لیکن نامحرم کے جسم پر نگاہ بھی ڈالتے رہے۔ نامحرم کے جسم پر ان کی نگاہ ڈالتی رہی ہے۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ عورتیں وہ ہیں کہ جو سارے کاموں کو اچھے انہوں نے اچھے اچھے کاموں کو انجام دیا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے نکلا کرتی تھیں کہ مرد ان کو دیکھا کرتے تھے، یہ اپنے جسم کو چھپایا نہیں کرتی تھیں، یہ چادر بھی لیتی تھی تو اس انداز سے چادر لے کر آتی تھی، یہ موندو بھی، اگر اس زمانے کے موندو پہن لیا اس نے، کوٹ اسکارف اس نے پہن لیا ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس انداز سے پہنا ہوا ہے کہ مرد اسے دیکھ رہا ہے، عزاداری کی ہے۔ آیا پروردگار عالم عادل ہے یا نہیں ہے؟ عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ عدالت الہی کیا ہے؟ کیا عدالت الہی ہے کہ اگر اس نے عزاداری کی ہے اس کو عزاداری کا ثواب جزا ملنی چاہیے؟ عدالت الہی کیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی اس کو نماز کی جزا ملنی چاہیے؟ عدالت الہی کیا ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں روزوں کی جزا اس کو ملنی چاہیے؟
لیکن عدالت الہی یہ بھی تو ہے کہ اس نے اپنے جسم کو نامحرموں کے سامنے عیاں کیا ہے، مومن ہے، عزادار ہے، سارے کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن ہر آنے جانے والے پر نگاہ بھی رکھتا ہے۔ خاندان میں جب جاتا ہے تو یہ ماموزاد بہن کو بھی دیکھ لیتا ہے، خالازاد بہن کی جانب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے کہ حرام، تمہاری ایک نگاہ جو ہے تمہارے لیے تیر، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نامحرم کی جانب نگاہ کا اٹھانا۔ رسول اعظم سوال کر رہے ہیں ملائکہ، یہ کیا جبرائیل اس کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کیوں کہہ رہے تھے ایسا؟ تاکہ دنیا، رسول تو جانتے ہیں تمام چیزوں کو، ہمیں سمجھانے کے لیے تمام چیز ہو رہی تھی۔ پوچھا گیا یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کب تک ٹانگا جائے گا؟ اب وہ مثال دیتے ہیں یہاں پر کہ اگر فرش نجس ہو جائے، یا اگر مسجد کا فرش نجس ہو جائے، امام بارگاہ کا فرش اگر نجس ہو جائے، آپ کیا کیجئے گا؟ ایسے میں پاک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی پاک کرنے کے بعد دوبارہ سے عبادات انجام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دوبارہ سے عبادات کو انجام دیں گے۔ کہتے بھائی یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو پاک کیا جا رہا ہے، آگ میں جلا کر کئی سال کا، کتنے سال کا؟ 50,000 سال، 50,000 سال ان کو جناب علی سزا دی جائے گی تاکہ طیب اور طاہر ہو جائیں، کیونکہ نجاست میں انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ عزادار سید الشہداء ہے، لیکن اگر اس کی نگاہ پڑ گئی ہے کہ اتنے عذاب سے طیب اور طاہر ہونے کے بعد اب جناب زہرا، روایت میں کیا آیا ہے کہ جناب زہرا جب تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گی، جب تک حسین پر رونے والی ایک ایک آنکھ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جناب سیدہ کا وعدہ ہے، اور جناب سیدہ کتنے سال جنت کے دروازے پر اپنے حسین کے چاہنے والوں کا انتظار، 50,000 سال، 50,000 سال کس نے کھڑا کروایا ہے؟ کس نے جناب سیدہ کو اتنا انتظار کروایا ہے؟ جناب سیدہ کو دربار میں کسی نے بلایا تھا، اور بلانے کے بعد چند گھنٹوں نے کھڑا رکھا ہے۔ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ساری روایت سننے کے بعد؟ اور جب آپ جناب سیدہ کو کھڑا کریں گے، انتظار میں کھڑا کریں، کون کھڑا کرے؟ آپ، میں، ہم جیسے افراد، ہم جیسے علماء کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کیوں ڈالا جائے گا؟ اسی لیے تو ڈالا جائے، تمہیں سب معلوم تھا، تم نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ تم سب کچھ جانتے تھے، تمہاری قوم، تمہاری ملت تمہارے سامنے آ کر بیٹھی تھی، ہم نے تم کو ممبر پر لے جا کر بٹھایا تھا، اس لیے بٹھایا تھا کہ تم ان کو طیب اور طاہر کرو تاکہ یہ لشکر کے قابل ہو جائیں۔ ان کا ایک آنسو نکلنے والا، ایک تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے ایک آنسو، وہ کہتے ہیں آنسو، چھٹے امام کہتے ہیں آنسو تو بہت بڑی چیز ہے، تمہاری آنکھوں سے نکلنے والی ایک نمی، مکھی کے پر کے برابر نکلنے والی تمہاری آنکھ سے نمی، جو ایک نم آلو جو تمہاری آنکھ ہوئی ہے ذکر حسین کے نام پر، وہ تک سیدہ کے پاس ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لہذا آپ کو دیکھنا ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، آگے چل کر روایت کیا بیان کر رہی ہے؟ آگے چل کر روایت بیان کر رہی ہے کہ رسول اعظم نے کہا کہ ایک زمانہ، ایک دور مومنین اور مومنات پر ایسا آئے گا کہ 50,000 سال تک ایک آنکھ میں لوہے کا گرز مارا جائے، 50 سال تک، 50 سال مسلسل، اور دوسری آنکھ میں 50 سال تک آگ کے گرز مارے جائیں گے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آخر زمانے کے وہ مومنین اور مومنات، آخر زمانہ، یہ آخر زمانہ چل رہا ہے۔ کہا یہ کون مومنین مومنات ہیں؟ کہا یہ وہ مومنین مومنات ہیں جنہوں نے نامحرم کو دیکھنا جائز سمجھ لیا ہے، یہ اپنے طور پر ہر چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ کہ آخری دور میں ایک دور ایسا آئے گا کہ مومنین مومنات ہوں گے، وہ ہر چیز کو، شریعت کو اپنے مطابق لے کر چلیں گے، اپنی پسند سے سارا نظام لے کر چل رہے ہوں گے، ان کی پسند ہوگی، اپنی پسند کو دیکھتے ہوئے سارے نظام کو یہ لوگ قائم کر لیں گے۔
کہا کہ ہم کو پسند نہیں دیکھنا ہے، ہمیں جو نظام قائم کرنا ہے، ہماری ہر چیز اہل بیت اطہار سے ملی ہوئی ہے، جیسا اہل بیت اطہار نے زندگی کو بسر کیا ہے اس طریقے سے مجھے اور آپ کو زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جو طرز زندگی امیر المومنین کا، وہ طرز زندگی آپ کو اپنانا پڑے گا۔ خالی نعرہ لگانے سے نہیں ہو سکتا ہے امام الاحل۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، آج جب تم یہاں سے مجلس اعزا سے نکلو گے، کوشش کرو تمہاری نگاہ زمین کی جانب ہو، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جس نے نامحرم کو سے بچنے کے لیے اپنی نگاہ کو زمین کی جانب کر لیا، پروردگار عالم کائنات کی زمین پر پڑنے والے ذروں کے برابر جزا عطا کرے گا۔ اور جس نے نامحرم سے بچنے کے لیے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب بلند کر لیا، پروردگار عالم کائنات کے 7 آسمانوں کے برابر جزائے خیر اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے حکم الہی کا خیال کیا ہے۔ حکم الہی کا خیال کر رہا ہے، یہ حکم الہی کا خیال کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک ایک چیز کو جاننے والے لوگ ہیں، یہ شریعت پر خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شریعت پر عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جب آپس میں ایک محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ کس نے حق کو ادا کیا تھا؟ کہ آج کی تاریخ میں جناب علی، میں ابھی کتاب میں اس روایت کو دیکھ رہا تھا، مطالعہ میں میرے پاس سے ایسے الفاظ میری نگاہوں سے گزر رہے تھے، کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ کون ہے جناب عبداللہ؟ بابا ہیں، کس کے بابا ہیں؟ اونو محمد کے۔ کس کے شوہر ہیں؟ شہزادی زینب کے شوہر ہیں۔ کہتے بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت میں تھے، بخار میں مبتلا ہیں بہت زیادہ۔ کہتے ایسے میں جناب زینب کو خبر ہوتی ہے کہ میرے بھائی کسی سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہتے جناب زینب اپنا گھر چھوڑ کر بھائی حسین کے پاس پہنچی ہیں۔ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نظام کو سنے دیکھیں کیسے نظام چلتا ہے، کیسے کربلا والوں نے حقوق کو ادا کیا ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں بھائی کے پاس آئی ہوں، جانے کے بعد دیکھا حالات کس نوعیت کے ہیں، کیا سلسلہ ہے۔ کہا زینب اب مجھے جانا ہوگا، میں مدینے سے جا رہا ہوں۔ مدینے والوں کو آپ نے دعوت دیا۔ کہتے ہیں جناب زینب رہ نہیں سکتی تھی بھائی کے ساتھ، بھائی کے علاوہ کبھی تصور نہیں تھا۔ کہتے ہیں اسی لیے جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ہو رہی تھی جناب عبداللہ سے، تو شادی کی شرائط میں سے ایک شرط کیا تھی کہ زینب جہاں رہنا چاہے وہاں رہے گی۔ آپ کو قبول ہے؟ جب زینب کہیں جانا چاہے عبداللہ آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے۔ امیر المومنین جانتے نا آگے کیا ہونے والا ہے، کیا نظام چل رہا ہے، شرائط رکھی جا رہی، شادی میں شرائط پہلے سے رکھی گئی ہیں شرائط۔ جناب عبداللہ ایک ایک شرط کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گئیں جناب علی، ان کو جا کے پتہ چلا کہ ایسا سی بات ہے۔ زینب سے رہا نہیں گیا، بھائی جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور زینب شادی شدہ ہیں، بچے ساتھ ہیں، کیا میں بغیر بھائی کے رہ سکتی ہوں؟ فوراً جس قدم گئی ہیں ایسے پلٹ کر واپس آئی۔ لیکن آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جناب زینب کے ساتھ۔ جناب عبداللہ نے زندگی میں کبھی جناب زینب کو اس انداز سے گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا انداز ہے آج؟ کہتے جناب زینب سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لائیں، اور لانے کے بعد جناب عبداللہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بجائے بستر پر بیٹھنے کے خاک پر تشریف فرمائے، مٹی پر بیٹھ گئی ہیں۔ کہتے جیسے مٹی پر بیٹھی ہیں، عبداللہ جو حالت بخار میں تھے، انہوں نے جو یہ منظر دیکھا، کہا شہزادی میں نے کبھی آپ کو خاک پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، خیر تو ہے آپ اور مٹی پر، آپ شہزادی ہیں، آپ میرے لیے بھی شہزادی ہیں، آپ کا احترام ہے میرے لیے، اوپر تشریف لائیں۔ جناب زینب نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، میں ایک ایسی خبر سن کر آئی ہوں کہ میرا مقام اب مٹی ہے۔ اب مٹی پہ بیٹھی ہیں اور زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ سے ران آ گیا، عبداللہ نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے سنبھالا دیا، بیٹھے، کہا شہزادی کیا بات ہے فرزندے، آپ زہرا کی بیٹی ہیں، ایسی کیا خبر ہے؟ کہا ابھی میرے بھائی کی جانب سے ایسی خبر آئی ہو، میں دیکھ کر آئی ہوں کہ وہاں سواریاں تیار ہو رہی ہیں، میں نے وہاں دیکھا کہ اکبر نے تمام گھوڑوں کو تیار کر لیا ہے،
میں نے دیکھا ہے کہ عباس نے تمام سواریوں کو تیار کر لیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بیویاں اب اپنی اپنی چادریں پہن کر سفر کی تیاری کر رہی ہیں، گو کہ مدینے سے کوئی لشکر چھوٹا سا ایک قافلہ حسین کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ عبداللہ، میں قرآن کے حکم کو جانتی ہوں کہ بغیر شوہر کی اجازت کے میں جا نہیں سکتی، میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ بھی بتا دوں ادھر حسین جائے گا، ادھر زینب کی روح پرواز کر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ، میں جانے کی ضد نہیں کروں گی، لیکن صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ میں بھائی حسین کے بغیر رہ نہیں سکوں گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ نے جب زینب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، اپنے آپ کو اٹھایا، کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کنیزوں کا اہتمام کیا گیا، کنیزوں کے ساتھ جناب زینب کو روانہ کیا گیا۔ جناب زینب دعا دیتی ہوئی جناب عبداللہ کو، بچوں کو باپ کے پاس حوالے کر کے روانہ ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، ایک منزل طے کی ہے، دوسری منزل طے کی ہے، کہتے ہیں تیسری منزل طے کی ہے کہ دیکھا کہ کوئی غلام آ رہا ہے، گھوڑے پر آ رہا ہے، ساتھ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ کہا یہ کیا بات ہے، کیا سلسلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ قافلے کو روکا گیا، قافلہ حسینی رکا راستے میں، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ دیکھا جناب عبداللہ خود تشریف لا رہے ہیں، اونو محمد ساتھ ہیں۔ جناب زینب گھبرا گئی، کہتے ہیں شاید یہ عبداللہ شاید مجھے واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ زینب گھبرا گئی تھی اپنے مقام پر۔ پھر میں دوبارہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شاید التجا کی ہو، پالنے والے میرے حال پر رحم کیجیے ہو، یا اللہ یہ عبداللہ کیوں آئے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لائیں، شاید بچوں کا حوالہ دے کر مجھے واپس ساتھ لے جائے گا۔ زینب پریشان ہے، لیکن زینب کو جناب عبداللہ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے شہزادی آپ جا تو رہی ہیں، آپ دیکھ رہی میری حالت ایسی ہے کہ میں سفر کے قابل نہیں ہوں، لیکن جس سفر پہ جا رہی ہو وہاں پہ قربانیاں دینی ہوں گی، ایک بچہ میری جانب سے اور ایک شہزادہ، اللہ اکبر، کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا کرتا ہے، کہا کہ ہاں یہ ایک ایسی ہستی ہے، حسین ایک ایسی ہستی ہے کہ جس پر مجھے اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے، ایک بچہ میری جانب سے صدقہ ہوگا تو ایک بچہ آپ کی جانب سے صدقہ ہوگا۔ جناب زینب خوشحال ہو گئیں، بچے بھی خوشحال تھے، ماموں جان کو جا کے بڑے ادب سے انہوں نے سلام کیا، ماموں اس سفر میں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بچے ہیں نا، جب سفر پر ہوتا ہے تو بچے کتنا خوش و حال ہو کر سفر کو اختیار کرتے ہیں۔ بچوں یہ سفر خوشحالی کا سفر نہیں ہے، اے بچوں آگے سفر میں بہت مصیبت آنے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہن بھائی بھی عجیب بہن بھائی ہیں، یہ ایسے بہن بھائی ہیں، کہتے ہیں جس میں یہ محرم کا چاند دیکھا گیا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ حسین تو چاند کو دیکھ رہے تھے، لیکن زینب بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی تھی، اور کہتے ہیں نو کے نیزہ سے حسین کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا نو کے نیزہ سے حسین سے بار بار ایک ہی منظر دیکھتا جاتا تھا کہ میری بہن زینب ہے اور ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے۔ کہتے شب عاشور کا واقعہ ہے، کہتے شب عاشور ایک عجیب منظر تھا، انصارہ نے حسینی کو مولا جا جا کے بتا رہے تھے دیکھو صبح ہم سب کو شہید ہو جانا ہے، تم فلاں مقام پر شہید ہوگے، تم فلاں مقام پر شہید ہوگے۔ انصارہ نے حسینی بہت خوشحال تھے، بڑے بہترین طریقے سے تیاری کریں، مولا صبح ہونے دیجئے، مولا ابھی ابھی کہیں تم ابھی ابھی اپنی گردنیں جدا کرنے کو تیار ہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں نہیں، تمہارا امتحان ایک بہت بڑا امتحان ہے، بس صبر کرو، صبح کا انتظار کرو۔ جب انصارہ نے حسینی کے پاس سے مولا رخصت ہو کر اب آ رہے ہیں، اہل حرم کے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اب چاہتے تھے کہ بنی ہاشم کے خیموں کا دورہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ دورہ کرتے کرتے مولا زینب کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک زینب کی آواز سنی، زینب دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور سمجھاتی جا رہی ہے دیکھو انو محمد، انو محمد، تمہیں معلوم ہے تمہارا دادا کون ہے؟
دیکھو اپنے دادا کی لاج رکھنا. اونو محمد تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں کون ہے؟ اونو محمد تو صبح عاشور اپنے ماموں پہ تمہیں قربان ہونا ہے. دیکھو اونو محمد روز محشر ہمیں شرمندہ نہ کرنا. دیکھو ماں کی وصیت یاد رکھنا. حسین در خیمہ سے باہر کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں غور سے سن رہے ہیں. سنتے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ زینب نے اونو محمد کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد ایک وصیت کی ہے. ایک عجیب وصیت ہے اونو محمد سے. وہ کیا وصیت ہے؟ کہا کہ اونو محمد دیکھو سکینہ کئی دن کی پیاسی ہے. اونو محمد اگر تم جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے چلے جاؤ، دیکھو میرے بچوں پانی نہ پینا. ارے علی اصغر 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے. اللہ اللہ یہ باتیں ہو رہی تھی. حسین سے رہا نہ گیا. حسین خیمے میں داخل ہوئے. ارے زینب کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. ارے بچوں کو اپنے آپ سے چمٹا لیا. روتے جاتے تھے. اے بہن زینب، اے بہن زینب، یہ تم نے کیسی وصیت کی ہے؟ یہ کیسا تم نے نظام ان بچوں کو دیا ہے؟ اللہ اللہ کہتے ہیں صبح عاشور آئی، جنگ شروع ہوئی ہے. زینب کے کانوں میں آواز آ رہی ہے اب فلاں صحابی گیا ہے لڑنے کے لیے، اب فلاں غلام گیا ہے لڑنے کے لیے. صبح ہوتی جاتی تھی اور زینب کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ارے فضا ذرا اونو محمد کو تو بلا کر لاؤ. اونو محمد سب کے سب شہید ہو گئے، شہید ہوتے جا رہے. میرے بچوں تم ابھی تک کیسے زندہ نظر آ رہے ہو؟ میرے بچوں کہیں تم خوف زدہ تو نہ ہو گئے؟ بھائی اتنا سننا تھا. شہزادوں نے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو جوڑ کر ماں سے کہا اے ماں ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ماموں جان جانے نہیں دیتے. جناب زینب نے سنا کہا کہ ارے کوئی ہے جو بھیا عباس کو بلا کر لائے. کہتے جناب عباس کو بلایا گیا. فضا گئیں جناب عباس کو بلا کر لائیں. جناب زینب نے ارشاد فرمایا عباس میرا سلام میرے بھیا کو جا کر پہنچا دو. میرے بھائی حسین سے کہو ان بچوں کو جانے کی اجازت دے دیجئے. عباس گئے، جا کر حسین سے بات کری. حسین خاموش ہو گئے. عباس آئے تو ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. فضا نے کہا اے فضا، فضا سے کہا فضا دیکھو عباس آئے لیکن خاموش ہیں. اللہ اکبر. فضا جاؤ جاؤ جا کر میرے بھائی حسین کو بلا کر لاؤ، اور اگر حسین آنے میں ذرا بھی تحمل کریں تو کہہ دینا زینب ارے در خیمہ سے باہر آ جائے. تاریخ بتاتی ہے ارے اتنا سننا تھا. ارے دل کھول کر روئیے. جناب سیدہ اپنا رومال لے کر آئی ہیں. ارے آپ کے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے لائی ہیں. ادھر حسین خیمے میں آئے، بچوں کو اپنے ساتھ لیا. کہا کہ میں بچوں کو اجازت دیتا ہوں زینب آپ خیمے میں رہیے. زینب بہن آپ خیمے سے باہر نہ آئیے گا، میں بچوں کو جانے کی اجازت دیتا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے بچے اتنے چھوٹے ہیں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں ہیں. ایک بچے کو حسین نے سوار کیا، دوسرے شہزادے کو عباس نے گود میں لے کر سوار کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے اس طریقے سے نکلے. ماں کو کہہ کر جاتے ماں در خیمہ سے ذرا جنگ تو دیکھنا. ماں جاتے جاتے بھی کہتی ہے اے اونو محمد اگر ابن سعد کہیں نظر آ جائے میرے بچوں آگے بڑھ کر قتل کر دینا. اگر شمر کہیں دکھائی دے ارے جہنم واصل کر دینا. ارے بچوں کو اتنی بات پتہ چلی، بچوں نے جوش میں آ کر حملے کرنا شروع کیے اور ایسے ایسے بڑھ بڑھ کر حملے کیے. تاریخ بتاتی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں لیکن 328 ملائین کو جہنم واصل کیا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھ کر اتنا زبردست حملہ
کیا. عمر ابن سعد کے خیمے پر ایسا حملہ تھا, عمر ابن سعد اپنے خیمے سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا, فرار ہو کے بھاگتا تو جا رہا تھا, اپنی فوج کو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا, ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے, ارے 2 بچوں نے اس طریقے کا حملہ کیا, ارے سب مل کر چاروں طرف سے حملہ کرو. تو اتنا سننا تھا. آخرکار بچے ہیں نا, کسی طریقے سے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے تھے لڑتے لڑتے, لیکن ایسا حملہ ہوا. آخرکار ایک بچے نے آواز دی, امو جان. ایک بچے نے کہا, میرے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے. تاریخ بتاتی ہے آقا حسین آگے بڑھ کر آئے, دونوں بچوں کو زخمی حالت میں لے کر آئے, لا کر خیمہ زینب میں لا کے رکھا. ایک بچے کی روح پرواز کر گئی تھی, ایک بچے میں کچھ ابھی رمق زندگی باقی تھی. دیکھا کہ وہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. زینب اپنا منہ اپنا چہرہ بچے کے قریب لے گئی. بچہ کہتا ہے, ماں ہم نے وفا کی ہے, ماں ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہہ دینا. اے ماں دیکھو ہم نے فرات سے پانی نہیں پیا.